اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال الامام حسین علیہ السلام وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براء مثل یزید صدق اللہ العلی العظیم۔ جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں کیا اہداف تھے جو امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھے۔ ہم نے ان تمام تفاسیر کو بیان کیا جو آج کے دور میں ہمارے ذہنوں میں رائج ہیں یا جو مشہور تفاسیر ہیں، ان کی طرف مختصر اشارہ ہوا۔ اب ہم امام حسین علیہ السلام کے کلام سے اس تفسیر کی طرف رہنمائی فرمائیں گے اور اس تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان تفسیروں کی طرف اشارہ ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے کلام سے ثابت ہوتی ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے اور انسان کی خلقت خداوند متعال نے اس انداز سے بنائی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ رہنے پر حساس ہے، یعنی ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ تنہا زندگی نہ گزارے، اور خداوند متعال نے جو انسان کو خلق کیا ہے وہ اس انداز سے خلق کیا ہے کہ انسان مجبور ہے، انسان ناچار ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرے، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل ملاپ رکھے، دوسرے انسانوں کے ساتھ روابط قائم کرے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک شخص پوری زندگی گزار لے اور دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، دوسرے سے اس کا کوئی لین دین نہ ہو، دوسروں سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو، اور دوسروں کے ساتھ اس کا کوئی کمیونیکیشن نہ ہو۔ لہٰذا انسان کو خداوند متعال نے جس انداز سے خلق کیا وہ یہی ہے کہ انسان ایک معاشرے میں زندگی گزارے، ایک سوسائٹی کے اندر پروان چڑھے۔ جب مختلف انسان آپس میں ملتے ہیں، جب ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے اور آپس میں ایک انسان دوسرے انسان سے مل ملاپ رکھتا ہے، ارتباط قائم کرتا ہے، کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ان افراد کے پیچھے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ان افراد ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ مختلف مورد میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر ٹکراؤ ہوتا ہے، ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ جھگڑے بڑھ کر قتل کا باعث بنتے ہیں۔ ان فسادات کو روکنے کے لیے، ان ڈسپیوٹس کو روکنے کے لیے اور اس مفادات کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، قوانین کو بنایا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن لایا جاتا ہے، چند دانشور جمع ہوتے ہیں اور ایک کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، اور وہ چیز جو ان کانسٹیٹیوشن کو اور ان قوانین کو امپلیمنٹ کرتی ہے، ان قوانین کو نافذ کرتی ہے، ان قوانین کو معاشرے پر لاگو کرتی ہے تاکہ معاشرہ ہرج و مرج کا شکار نہ ہو، بے نظم نہ ہو، وہ چیز جو انہیں امپلیمنٹ کرتی ہے، ان قوانین کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اس چیز کا نام، اس سیٹ اپ کا نام حکومت ہے۔ لہٰذا ہر معاشرے کے لیے حکومت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر معاشرے میں حکومت نہ ہو تو گویا مثال ایسی ہو جائے گی جیسے جنگل کا قانون، یعنی جو طاقتور ہے، جو قدرت مند ہے، وہ اپنے قدرت کے بلبوتے پر اپنی مفادات کی خاطر ناتوان کو، کمزور کو کچل دے گا، کمزوروں سے ان کا حق چھین لے گا، اور کمزور چونکہ ناتوان ہے، کمزور مظلوم واقع ہوگا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔
اسلام کے نقطہ نگاہ سے اگر حکومت باعث ہو کہ معاشرے میں عدالت کا پرچار ہو، اگر معاشرہ عدالت کی طرف بڑھے، اگر معاشرے کو عدالت جیسا تحفہ ملے، اگر معاشرے میں لوگوں کو ان کے حقوق میسر ہو جائیں، اسلام اس حکومت کو پسند کرتا ہے، اسلام اس حکومت کو آئیڈیل سمجھتا ہے۔ اگر معاشرے میں لوگوں کو ان کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں، اگر ظالموں سے ان کا حق چھین کر مظلوموں کو دیا جائے، اگر اس معاشرے پر اسلامی اقدار اور اسلامی ویلیوز کو امپلیمنٹ کیا جائے، اگر اس معاشرے پر ظالمین کے ہاتھوں کو باندھا جائے، طاقتوروں کو مہار کیا جائے، کمزوروں کو سہارا دیا جائے، اگر اس معاشرے پر حکومت کے ذریعے خداوند متعال کے بتائے ہوئے قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان قوانین کو لاگو کیا جائے جو بشر کی ہدایت کے لیے، بشر کے کمال کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، ضروری ہیں، اگر ایسے قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے، پھر نہ فقط یہ کہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے یہ حکومت، یہ سیاست مستحسن ہے، ریکمنڈیٹ کرتا ہے اسلام اسے، نہ فقط یہ کہ اسلام کی نگاہ میں یہ آئیڈیل ہے اور اسلام اسے اپریشیٹ کرتا ہے، اسلام اس کی اہمیت کا قائل ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ایسی حکومت لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ خداوند متعال سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے، کیا تم نے خیال کیا ہے ہم نے انسان کو عبث خلق کیا ہے، بے مقصد خلق کیا ہے، انسان کو بیہودہ پیدا کر دیا گیا اور اسے پلٹ کر ہماری بارگاہ میں نہیں آنا۔ یہ خداوند متعال قرآن میں سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے۔ گویا انسان کی خلقت کا ہدف معین ہے، انسان کی خلقت کا ہدف مشخص ہے، انسان کو اپنے کمال تک پہنچنا ہے، انسان کو ارتقاء کرنی ہے، انسان کو کمال کی بلندیوں تک پہنچنا ہے۔ اس کمال تک پہنچنے کا وسیلہ حکومت ہے۔ اگر حکومت نہ ہو، معاشرے میں نظم نہ ہو، معاشرہ ہرج و مرج کا شکار ہو، معاشرے میں نظم برقرار نہ ہو، اور معاشرے میں اگر جنگل کا قانون نافذ ہو، پھر ایک شخص، پھر ایک مومن، پھر ایک مسلمان، پھر ایک پیروکار اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اس کمال تک بآسانی نہیں پہنچ سکتا جس کی خاطر خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا۔ اگر اس دیدگاہ سے حکومت کو دیکھیں تو حکومت ایک بہترین تحفہ ہے۔ حکومت نہ صرف یہ کہ بہتر ہے، بہترین ہے، بلکہ واجب ہے، لازم ہے۔ اگر ہم اس کے رول ماڈلز دیکھنا چاہیں تاریخ کے اندر تو ہمارے پاس ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہم نمونے کے طور پر امام علی علیہ السلام کی خلافت کے چند سال دیکھ سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے جس انداز سے حکومت کی، جس انداز سے، جو اصول امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائے، مالک اشتر کو جو خط لکھا نہج البلاغہ کے اندر، مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں حکومت کے اصول بتائے، اس میں ایک حاکم کے وظائف جو امام نے بتائے، یہ بہترین نمونے ہیں، یہ بہترین رول ماڈلز ہیں جس کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ خود امام علی علیہ السلام نے خلافت کی، خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام نے جو عدالت کی، جو فیصلے کیے، یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو، کیوں مولا علی علیہ السلام نے ظاہری خلافت کو قبول کیا؟ ہم قبول کرتے ہیں کہ مولا علی امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی، خداوند متعال کی طرف سے انہیں یہ منصب دیا گیا ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، رسول خدا کے بعد امت کے خلیفہ ہیں، امت کے رہبر ہیں، امت کے پیشوا ہیں، لیکن آخر ظاہری خلافت کیوں قبول کی؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام علی خلافت کی طرف مائل تھے، خلافت کی طرف نگاہیں رکھتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ خود وہ مشہور واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا،
جس میں امام علی علیہ السلام اپنے جوتے میں پیوند لگا رہے تھے. ابن عباس موجود تھے. ابن عباس سے سوال پوچھا مولا نے, تمہارے نزدیک جس جوتی میں پیوند لگا رہا ہوں, جس پھٹی ہوئی جوتی کو میں سی رہا ہوں, جس پیوند شدہ جوتی پر دوبارہ پیوند لگا رہا ہوں, اس کی بازار میں کیا قیمت ہوگی, اس کی بازار میں کیا ویلیو ہوگی, اس کی بازار میں کیا ارزش ہوگی؟ ابن عباس نے امام علی علیہ السلام کے جوتے کی طرف نگاہ کی, فرمایا مولا اگر آپ مجھ سے اس کی مادی قیمت پوچھتے ہیں تو بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں, اس کی بازار میں کوئی ویلیو نہیں. پھر مولا علی فرماتے ہیں جان لو اس جوتی کی قیمت, اس جوتی کی ارزش میرے نزدیک تم سب پر حکومت کرنے سے بہتر ہے. یہ مولا علی ہیں, خلافت کی ہوس نہیں ہے, خلافت کی لالچ نہیں ہے. امام علی کی نگاہیں خلافت کو نہیں دیکھ رہی, خلافت کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے خلافت پہ قدم کیوں رکھا, خلافت کی کرسی پر کیوں بیٹھے؟ اس سوال کا جواب اسی واقعے میں موجود ہے. مولا علی فرماتے ہیں ابن عباس سے, اے ابن عباس میری یہ جوتی کی قیمت, میری اس جوتی کی ارزش تم سب پر حکومت کرنے سے زیادہ ہے, لیکن مگر یہ کہ میں اس حکومت کے ذریعے عدالت قائم کروں, لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا دوں, ظالموں سے حق چھین لوں اور مظلوموں تک ان کا حق پہنچا دوں. اگر یہ کام میں حکومت کے ذریعے کر سکوں پھر اس حکومت اور اس خلافت کی ارزش ہے, پھر اس کی قیمت ہے, پھر اس کا مرتبہ ہے, پھر اس کی ویلیو ہے. اور اگر حکومت کا مقصد, خلافت تک پہنچنے کا مقصد یہ ہو کہ انسان جاہ طلبی تک پہنچے, ایک مقام تک پہنچ جائے, ایک مرتبے تک پہنچ جائے, ہوس بازی تک پہنچ جائے, اگر دل میں ہوس ہو اقتدار کی, اگر لالچ رکھتا ہو اقتدار کی, اگر ہوس رکھتا ہو لوگوں پر حکومت کرنے کی, جاہ طلبی ہو, اموال اکٹھا کرنے کی اموال اکٹھا کرنا چاہتا ہو, حکومت پر آ کر عیاشی کرنے کی حکمت عملی ہو, اگر دل میں یہ ہو, لوگوں کا مال غارت کرنے کی نیت ہو, لوگوں پر ظلم کرنے کی نیت ہو, بیت المال کو غارت کرنے کی نیت ہو, بیت المال کو عیاشیوں میں اڑانے کی نیت ہو, کرپشن کی نیت ہو, حلال خدا کو حرام کرنے کی نیت ہو, حرام خدا کو حلال کرنا چاہتا ہو, ایسی حکومت, یہ وہ حکومت ہے جس کی اسلام مذمت کرتا ہے, یہ وہ حکومت ہے جسے اسلام کنڈیم کرتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کلام میں دکھائی دیتی ہے. ہاں عزیزو, تعجب نہیں ہے, مولا حسین علیہ السلام کے قیام میں, مولا حسین علیہ السلام کے اس تحریک میں اور ان کے کلام میں, ان کے فرامین میں یہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے. امام حسین علیہ السلام حساسیت رکھتے ہیں, اس مسئلے کو اہمیت دیتے ہیں کہ میرے سر پہ حکومت کس کی ہے, میرے سر پر حکمرانی کون کر رہا ہے, میرے سر پر حکومت کا سایہ کس کا ہے. سرنامہ کلام میں ایک حدیث نقل ہوئی, امام حسین علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی, وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید. اگر امت, اگر لوگ, اگر عوام یزید جیسے حکمران میں مبتلا ہو جائے, یزید جیسے لوگوں میں مبتلا ہو جائے, یزید جیسے لوگ اس حکومت پر مسلط ہو جائیں, اس امت پر مسلط ہو جائیں, پھر اسلام کی فاتحہ پڑھ دو, پھر اسلام کو خدا حافظ کہہ دو, پھر اسلام کو وداع کر دو, اسلام رخصت ہو جائے گا. ہاں عزیزو, اسلام رخصت ہو جائے گا. اور یہ پیغام مولا حسین علیہ السلام کا پیغام صرف اس دور کے لیے نہیں تھا, صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں تھا,
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام 1400 سال پہلے برپا ہوئی کربلا کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پیغام 1400 سال بعد آج ہمارے لیے بھی حجت ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں مثل یزید جیسا، یعنی یزید جیسا شخص اگر تم پر مسلط ہو جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ دو۔ ہر دور کے لیے پیغام ہے، آج کے دور کے عزادار کے لیے پیغام ہے۔ اگر یزید جیسا شخص حکومت پر آ جائے، اور یہ لفظ مثلی یہ ایک اور مقام پر استعمال کیا ہے مولا نے، وہ مشہور حدیث جو آپ تمام دوستوں کے ذہن میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں مولا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا شخص، مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کی، یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کرائٹیریاز ہیں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ معیارات ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ درد ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو درد ہے، جس چیز سے مولا حسین غمگین ہے، وہ یہی چیز ہے، وہ یہ چیز ہے جس پر ہمیں حساسیت نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں پر غمگین ہوتے ہیں۔ امام حسین کے دل میں غم یہ ہے کہ امت یزید جیسے شخص میں مبتلا ہو گئی، کہ وہ اسلام کو نابود کر رہا ہے، حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے۔ فاتحہ پڑھ دو، خدا حافظ کہہ دو اسلام کو۔ ایک اور حدیث جو تبرکاً آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، یہ حدیث بھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کربلا پہنچی، کربلا 2 محرم کو جب امام حسین پہنچے تو ہر کے لشکر نے مولا حسین کو گھیر لیا اور کربلا میں روک لیا۔ چونکہ ہر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا قائل تھا، سید الشہداء کی احترام کا قائل تھا، اس جہد سے مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے لشکر نے مولا حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام حسین نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے چند جملات آپ کی پیش خدمت ہے۔ میں پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، فقط چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مولا حسین فرماتے ہیں ہر کے لشکر کو خطاب کر کے، اے لوگوں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے ظالم حاکم کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو اور خدا کے پیمان کو توڑ رہا ہو، خدا سے عہد جو کیا ہوا ہے اسے توڑ رہا ہو اور سنت رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہو، خدا کے بندوں کے سامنے فساد اور گناہ اور خلم کھلا گناہ کر رہا ہو، اس کے باوجود اگر وہ شخص اپنے عمل یا زبان کے ذریعے اس ظالم حکمران کے خلاف قیام نہ کرے، اپنے عمل اور زبان کے ذریعے اس ظالم حکمران کے خلاف قیام نہ کرے، پس سزاوار ہے کہ خدا اس شخص کو اس ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کے جملات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جان لو کہ اس گروہ نے، اشارہ کر رہے ہیں یزید کے سلسلے کی طرف، یزیدی سلسلے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جان لو کہ اس گروہ نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت سے باہر چلے گئے ہیں، رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا، خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا اور آشکارا فساد شروع کر دیا اور اللہ کی حدود کو توڑ دیا، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ دیا اور بیت المال کو غارت کر دیا، حرام خدا کو حلال کر دیا اور حلال خدا کو حرام کر دیا۔ کتاب بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 44، حدیث نمبر 382۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔